اسلام نے بے حیائی کو روکنے کا جو قانون بنایا ہے وہ ہم سے پوچھ کے نہیں، اور کہا سب کو فالو کرنا پڑے گا، سمجھ میں آئے تو بھی، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی۔ فالو نہیں کرو گے تو آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے، ماروں گا میں، سزا دوں گا۔ وہ قانون کیا ہے؟ نمبر 1، عورت کو اسلام پردے کا حکم دیتا ہے، سب سے پہلا حکم۔ خواتین کہتی ہیں مرد اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں، ہمیں پردے کا پابند بولو بھائی نہ کریں۔ یہ اللہ سے لڑائی ہے یا نہیں ہے؟ جو خواتین اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں، اس کا مطلب آپ کس سے لڑ رہی ہو؟ اللہ سے لڑ رہی ہو۔ اللہ نے کہا مرد کو بھی آنکھوں میں حیا پیدا کرنے پڑے گی، اور آپ کو بھی اپنے لباس میں بولو بھائی حیا پیدا کرنی پڑے گی۔ عورت کا لباس مکمل ہونا چاہیے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، گھر سے باہر نکلتے ہوئے برقع یا بڑی چادر، کوئی بھی ایسی چادر جس سے جسم ڈھک جائے، یہ ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ اس سے بھی پہلے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کا اصل ذمہ داری گھر کی 4 دیواری ہے۔ جاب عورت کی اصل ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے گھر کا نظام خراب ہو جائے گا۔ گھریلو نظام خراب ہونے سے آپ کو نقصان ہو نہ ہو، آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو آپ اپنے مفاد کے لیے قانون بنا رہے ہو، اور اللہ آنے والی نسلوں کو دیکھ رہا ہے۔ مجھے اگر اپنے گھر میں ماں کی محبت نہ ملی ہوتی، ماں کا ٹائم نہ ملا ہوتا، تو جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی مجھ میں صلاحیت پیدا کی وہ نہیں ہوتی۔ بچہ ماں کی گود میں گھر میں رہ کے بڑی عیاشی سے پلتا ہے۔ عورت اگر جاب کرے گی تو پہلی بات بچہ پیدا نہیں ہوگا، وہ نہیں کرے گی۔ انسانوں کو حیات کی نعمت بولو نا بھائی نہیں ملے گی۔ ماں باپ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر وہ نسل روک لیتے 2-3 کے بعد تو آپ کو زندگی نہ ملتی، تو 4، 5، 6، 7 نمبر پہ پیدا ہو رہا ہے۔ حیات نعمت یہ گھریلو عورت کے لیے تو ممکن ہے، گھر سے باہر نکلنے والی خواتین کے لیے ممکن نہیں ہے۔ دوسرا، جو پیدا ہو جائیں گے ان کو ماں کی صحیح ممتا نہیں ملے گی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ بچہ پالنا آسان کام نہیں ہے، ٹائم مانگتا ہے بچہ۔ ملیشیا والا حساب ہوگا، ادھر ہوٹل میں فش بنا کے دے رہی ہے اور ادھر بچے کو بھی واکر میں جھولا دے رہی ہے، ہلا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جاب بھی کر رہی ہے اور بچہ بھی پال رہی ہے۔ اس کو آزادی کہتے ہیں۔ واہ واہ، مرد جاب کر رہا ہے تو کسی کو نہیں پال رہا، عورت جاب کر کے اپنے بچے کو بھی پال رہی ہے، تو یہ عورت کو برباد کر دیا نا۔ یہ آزادی ہے بربادی ہے؟ اس کو ٹینشن میں ڈال دیا آپ نے۔ یار اس کو آزاد کرو بھائی، یہ تمہارا بچہ ہے، تمہارا کام صرف اس کو پالنا ہے۔ اور اس کا سارا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے۔ تو بچے کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ ہر وقت مجھے گود میں رکھتی ہے، اور یہ میرا باپ ہے کہ میری ماں جو مجھے اتنے مزے سے پال رہی ہے، وجہ اس کی ہے کہ شیلٹر دینے والا کون ہے؟ اسے باپ ہے میرا۔ گھر اور لباس خوراک کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ باپ۔ تو دونوں سے رشتہ مضبوط ہوگا نا۔ انگریزوں کے بچے کنفیوز ہوتے ہیں۔ انگریزوں کے بچے کیا ہوتے ہیں کہ ماں کی ممتا میں ہی ان کو باپ بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ فادر والا رشتہ ہے، مدر والا رشتہ ہے، اور فادر مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ۔ اگر مارکیٹ میں ہے بھی تو یہ کم وقت ہے کیوں، کر کیا رہا ہے میرے لیے؟ یہ ہے بھائی۔ تو ریلیشن کیا؟ دل لینے، معذرت کے ساتھ۔ تو یہ نسلوں کو نقصان ہوتا ہے۔ بچوں کے حقوق پر تو بڑی باتیں ہوتی ہیں، بچے ہے نا، بچوں کے حقوق پر تنظیمیں، بچوں کے حقوق پر تنظیموں کو چاہیے سب سے پہلے ماؤں کو پابند بنائیں کہ بچوں کو پیدا بھی کرو اور گھر میں رہ کے ان کو پالو بھی۔ بچوں کو سب سے زیادہ ضرورت ماں کی ہے جو گھر میں رہے۔ ہمیں تو یاد ہے ہم اسکول سے گھر آتے تھے نا، ہماری والدہ کہیں پڑوس میں گئی ہوئی ہیں ملنے کے لیے، تو گھر آتے ہی ایک دم سب سے پہلے پوچھتے تھے امی کہاں ہیں۔ اب جیسے کسی بہن بھائی نے بتا دی امی نہیں ہے، ابھی وہاں کام سے گئی ہیں، بچے کا تو میٹر شارٹ ہو جاتا ہے، امی چاہیے بھائی۔ وہ بتاتے ہیں ابو ہیں، ابو نہیں بھائی، ابو کا کیا کرنا ہے یار، بھائی بھائی ہے گھر میں، بہن ہے نا بھائی، امی کہاں ہے؟
ہمیں اپنا وہ زمانہ یاد ہے, اٹھا اٹھا کے نا پھر پلیٹیں پھینکتے تھے ہم, ایسے برتن اٹھا اٹھا کے, کہاں گئی. اور آپ دیکھ لو اپنے بچوں کو بھی, گھر آتے ہی سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے, امی کہاں ہیں؟ امی نہیں مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی بھائی بچے کے لیے, وہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی, بچے کا میٹر کیا ہو گیا, شارٹ. بچہ اپنی ماں کی گود کو خوشبو سے پہچانتا ہے. بچے کو کسی عورت کی گود میں اٹھائے نا ویسے ہی ہو, نہیں مانے گا جب تک اس کی ماں, چاہے وہ پسینوں کی بدبو آ رہی ہے اس میں, اور دوسری ماں خوشبوئیں لگا کے نہا دھو کے گود میں اٹھائے, بچے کو سکون کہاں ملے گا؟ وہ جو بدبودار ماں ہے نا, جس میں پسینے کی بو آ رہی ہے, لہسن اور پیاز کی بو آ رہی ہے, بچے کو اس کی گود میں سکون ملے گا. یہ نیچر ہے, اس نیچر کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو اسلام نے دوسرا قانون کیا بنایا بھائی, ماں کہاں رہے گی؟ عورت کے لیے گھر کی چار دیواری. ہاں یہ ضرور ہے کہ مرد کو پابند کیا ہے کہ گھر مناسب لے کے دو. جو کھڈے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا دھوپ نہ ہوا نہ روشنی, یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, اے اللہ میرے گھر کو کیا کر دے, وسعت دے. تو گھر وسیع ہونا چاہیے جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے. بعض دفعہ میں لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں, بھائی کیسے رہ رہے ہو یار, نہ دھوپ نہ روشنی نہ ہوا, کوئی انتظام ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں اس کو تو بہت فوکس کیا جاتا ہے, گھر میں کنسٹرکشن کا کام بہت زیادہ ہو, اتنے کمرے اور ڈبل منزلہ اور یہ اور وہ, یہ ٹوبی ڈرامے فضول قسم کے بیکار. سب سے پہلے گھر میں خاصیت یہ ہے کہ دھوپ اور روشنی کا نیچرل, یہ ٹیوب لائٹوں کی روشنی نہیں, دھوپ کا اور ہوا کی وینٹیلیشن کا انتظام, اور کچھ چلنے کی جگہ ہو اس میں بچوں کے لیے, کھیلنے کے لیے. نہیں آ رہی سمجھ. بے شک غریب آباد میں چلے جاؤ, شہر کی آبادی سے تھوڑا دور چلے جاؤ, لیکن رہنے کی جگہ کیا ہونی چاہیے, کشادہ. تو ہاں کوئی مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے, بعض دفعہ مرد کی آمدن کم ہوتی ہے, گھر چلانا مشکل ہوتا ہے, تو پھر عورت اس کا ساتھ دے سکتی ہے. مجبوری کے حکام کیا ہے, الگ ہے. یا کسی ایسے شعبے میں عورت جاب کر رہی ہے جو ہے ہی خواتین کا, اب گائنی کی ڈاکٹر تو عورتیں ہی بنیں گی نا, نہیں آ رہی سمجھ میں بات, تو وہ ایک الگ چیز ہے, اس میں اپنے ذاتی مفاد کو قربان کرنا پڑتا ہے اجتماعی مفاد کی خاطر, لیکن وہ محدود ہی ہے. اصل قرآن نے عورت کا وظیفہ بیان کیا, قرنا فی بیوتکن, گھروں میں قرار پکڑو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خواتین کو اپنے ساتھ سفر پہ نہ لے کے جائیں, آپ ان کو جو ہے وہ گھمانے پھرانے لے کر جائیں, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جاب آپ نے کرنی ہے, اور کھانا کس کی ذمہ داری ہے گھر میں رہ کے, عورت کی. باقی سفر میں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں صحابہ بھی لے جایا کرتے تھے. وصاحبتہ وبنی, قرآن میں ہے نا کہ جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتی ہے, قیامت کے دن اس سے بھی دور بھاگو گے. تو یہ قیامت کے دن ہی دور بھاگو گے, دنیا میں دور بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. تو صحابہ تو میدان جنگ میں لے جایا کرتے تھے اپنے ساتھ. تو جو جائز تفریحات ہیں, جائز, وہ تمام کی تمام اپنے گھر والوں کو دینی چاہیے. جائز تفریحات جتنی بھی ہیں, اس کے لیے گھر سے نکلنا پڑے کوئی حرج نہیں ہے. تو دوسرا حکم کیا ہو گیا؟ پہلا حکم ہو گیا گھر کے اندر رہے وہ. یہ اسلام بے حیائی اور اس جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے احکام بیان کر رہا ہے. نمبر 2, خوشبو لگا کے مردوں کے سامنے نہ گزرے. نمبر 3, لباس مکمل ہونا چاہیے. نمبر 4, مرد سے بات کریں تو بلا وجہ اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کریں. اسٹائل کو وہی اسٹائل ہو جو شوہر کے ساتھ بات کرنے کا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس طرح اپنے ہسبینڈ سے بات کرتی ہیں اسی طرح سے ہسبینڈ کے کسی فرینڈ سے بات کرنی پڑ جائے تو اسٹائل چینج, بولو نا بھائی, نہیں ہونا چاہیے. وہ زیادہ سخت ہو جائے گا میرا خیال ہے, وہ پھر بدتمیزی والا اسٹائل ہو جائے گا. بس نرم اسٹائل نہ ہو. جس طرح ہسبینڈ سے بات کرتی ہیں اسی طرح بالکل غیر مرد سے, تو وہ پھر وہ تو بدتمیزی میں آ جاتا ہے نا, بدتمیز بننے کی تھوڑی اجازت. تو وہ یہ کہ بس نرمی نہ ہو, جیسے فری ہو جاتی ہیں بلا وجہ. اور اللہ نے عورت کو یہ حکم دیا کہ اپنی پازیب, جو پاؤں کا زیور ہے, وہ اتنا زور سے زمین پہ نہ مارے کہ گھر کے باہر مردوں کے کان میں پڑے.
تو اتنی ساری احتیاطوں کا اسلام حکم دے رہا ہے. پھر اسلام نے حکم دیا کہ عورت کن کن سے پردہ کرے گی. تو اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا شوہر، سسر، داماد، بیٹا، بھتیجا، بھانجا، یہ جو بھائی، یہ جو چند رشتے دار ہیں، ان کے علاوہ ہر مرد تمہارے لیے کیا ہے؟ غیر ہے. اور اس پردے کے سخت احکام سے اللہ نے ان عورتوں کو مستثنا کر دیا جو ایجڈ ہیں. ٹھیک ہے نا، جو ذرا جن کی عمر کیا ہو جاتی ہے؟ زیادہ. ان میں فتنے کا خوف نہیں ہے. اور قرآن نے وہ عمر کیا بیان کی؟ لا یرجون نکاحا. عورت عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے کہ لوگوں کو اب اس سے نکاح سے دلچسپی ختم ہو جائے، کوئی اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کا حسن و جمال ختم ہو جائے، عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے. اس میں پردے کی کیا ہے؟ آسانی. تو یہ حکم اللہ نے کس کو دیا؟ خواتین کو دیا. مرد کو اللہ نے حکم دیا یغضضن من ابصارہن، کسی عورت کی طرف غلط نگاہ اٹھانے کی اجازت، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے. تمہارے لیے صرف اور صرف کون ہے؟ تمہاری بیوی ہے. الا علی ازواجہم، صرف اپنی زوجہ تک محدود رہ سکتے ہو. اب دیکھو خواتین کو یہ حکم تو سمجھ میں آتا ہے، میرڈ خواتین، کہ اللہ میاں نے ہمارے مرد کو پابند بنایا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی کو نہ دیکھیں. بہت زبردست حکم اللہ نے قرآن میں ہمیں دے دیا. تو بھائی اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جیسے آپ کا میاں کسی کو نہ دیکھے اور کوئی عورت اس کو اپنی طرف مائل بھی نہ کرے، تو اللہ میاں نے آپ کو بھی کہا ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنے کہ دوسروں کے میاں آپ کو، بولو بھائی، دیکھیں. دوسروں کے میاں پر بھی پابندی، اور نہ کوئی ایسا عمل آپ کریں جس سے دوسروں کے میاں، وہ میاں کیا ہو گیا، سمجھ رہے ہو؟ کہتے ہیں نا لوگ، دوسروں کے میاں بھی آپ کی طرف نہ دیکھیں. تو یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے. سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھی یہی ہے. جب اللہ نے سود کو حرام قرار دیا نا، تو مشرکین مکہ نے کہا یار ہم قسطوں پہ بزنس بھی تو یہی ہوتا ہے، کیش پہ چیز سستی ہوتی ہے اور قسطوں پہ مہنگی ہوتی ہے، تو وہاں بھی تو ایک چیز لیٹ ہونے کی وجہ سے ایک مہنگی ہو جاتی ہے، پیمنٹ زیادہ ہوتی ہے، تو یہ کیا بات ہے، یہ کیوں حرام کر دیا؟ تو اللہ نے لاجک نہیں بیان کی، کیونکہ وہ اللہ ہے نا، وہ کوئی اسمبلی سے قانون تھوڑی پاس کروا رہا ہے کہ اب تقریر کر کے سمجھائے گا کہ دیکھو سود میں یہ ہوتا ہے اور قسطوں میں یہ تھوڑا سا، یہ ایک تھوڑا سا ڈفرینس ہے درمیان میں. نہ نہ نہ، اللہ نے فرمایا مشرکین یہ کہتے ہیں کہ سود میں اور خرید و فروخت جو قسطوں کا کاروبار ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ حلال ہے اور وہ اللہ نے حرام کر دیا. یہ بڑا فرق، سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہ فرق ہے کہ اس کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے، اس کو کیا کیا ہوا ہے؟ حرام. باقی تم اس فرق کو نہیں مانتے تو تمہارا ہیڈیک ہے، یہ تمہارا فالٹ ہے. تو جو دین کے مخالف لوگ ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں یار اس سے کیا ہوتا ہے، انٹی اگر اسکارف نہیں لے رہی، وہ اگر ایکچولی وہ مردوں سے بات، کوئی اس سے کوئی فتنہ تھوڑی ہو رہا ہے، کوئی برائی تھوڑی معاشرے میں جنم لے رہی ہے، کیا ہو گیا یار، اتنا بھی دین مشکل نہیں ہے. تو مفتیوں نے دین کو کیا بنایا ہوا ہے؟ مشکل. اتنا بھی نہیں ہے. اللہ تو غفور الرحیم ہے اور ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہے. تو بھائی ہمارے پاس بحث کے لیے فالتو ٹائم نہیں ہے. آپ اسلام کو مانتے ہو، نہیں مانتے ایک طرف ہو جاؤ. اسلام کو مانتے ہو تو اسلام نے کہا عورت کو اسکارف لینا پڑے گا، اور جوان عورت ہے اس کے چہرے میں اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو چہرے کا پردہ بھی اس کو، بولتے کیوں نہیں بھائی، کرنا پڑے گا. اور علماء کہتے ہیں اس زمانے میں بھی چہرے کا پردہ فرض ہے. فتنے کا اندیشہ چہرے سے ہی ہوتا ہے. باقی اتنی چھوٹ ہم دے دیتے ہیں خواتین کو جو بہت زیادہ ماڈرن ہے، بیچاری نئی نئی دین پہ آئی ہیں، تو ان کو ہم علماء گنجائش دے دیتے ہیں کہ چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ وہ باقی باڈی کو کور کر لیں، چہرہ کھول لیں، یہ گنجائش ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ، لیکن اصل حکم کیا ہے؟ چہرے کا پردہ بھی عورت کو، بولو نا بھائی، کرنا پڑے گا. ہاں مجبوری میں گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جیسے بعض دفعہ بھابھی اگر اپنے دیور سے پردہ کرتی ہے تو بعض دفعہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے گھروں میں نا، جوائنٹ فیملی میں وہ نہیں کرنے دیتے. تو ایسی موقع پہ ہم گنجائش دے دیتے ہیں کہ بھائی اسکارف لے لو، مجبوری میں چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے. گنجائش سے ایسے موقع پہ، لیکن بلا ضرورت وہ تو پھر احکام کیا ہے ڈیٹیل تو آپ علماء سے وقت پہ پوچھیں.
تو اللہ نے مرد کو بھی حکم دیا کہ وہ نظر کی حفاظت کرے گا، اور اللہ نے مرد کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ نکاح جلدی کرے گا تاکہ ان چیزوں کی نوبت نہ آئے۔